بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تصنیف مراقبہ میں مراقبہ و مذہب کے عنوان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک وقت ایسا آیا جب تلاش حق میں ان پر گہرے تفکر کا غلبہ ہو گیا۔ خالق حقیقی کی معرفت حاصل کرنے میں ان کا ذہن مظاہر کی طرف منتقل ہوا، اور یہ بات مسلسل نقطہ فکر بنی رہی کہ رب کون ہے اور کہاں ہے۔ فہم فکر نے بالآخر آپ پر عرفان کی راہیں کھول دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت حاصل ہو گیا۔ قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تفکر کو اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کا مشاہدہ کرایا تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے رہائی دلا کر چلے تو راستے میں انہوں نے صحرائے سینا میں قیام کیا۔ یہاں آپ نے قوم کے معاملات حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور خود حکم ربانی کے مطابق کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ آپ نے 40 دن اور 40 راتیں کوہ طور پر گزارے۔ یہیں آپ پر تورات نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا، اور بڑھا دیا اس کو 10 راتوں سے، تب پوری ہوئی مدت تیرے رب کی 40 رات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن اور 40 راتیں مسلسل کوہ طور پر مقیم رہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے لفظ رات استعمال فرمایا ہے، دن کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ روحانی علوم کے مطابق رات ان حواس کا نام ہے جو غیبی انکشافات کا ذریعہ ہے۔ مراقبے میں انسانی ذہن پر رات کے حواس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور انسان زمانیت اور مکانیت سے آزاد ہو کر غیب کی دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 40 دن اور 40 راتیں رات کے حواس کا غلبہ رہا، اور اس طرح آپ کا ذہن اس قابل ہو گیا کہ وہ غیبی مظاہرہ اور الہی تعلیمات کو دیکھ اور سمجھ سکے۔
حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی کہ اگر ان کے اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ ان کی توقع تھی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، لیکن ان کے ہاں لڑکی حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نظر کے مطابق انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ہیکل کے لیے وقف کر دیا اور حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام مقرر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے ایک گوشے میں خلوت گزین ہو گئیں۔ ان کی خلوت نشینی ذہنی یکسوئی مراقبے کے لیے تھی۔ اس اعتکاف کے دوران ان سے خصائل اور کرامات کا ظہور شروع ہو گیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لے جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل رکھے ہوئے دیکھتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دریافت کرنے پر حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن ایک بیابان میں معتکف رہے۔ اس دوران شیطان نے آپ کے ارادے میں رخنہ ڈالنا چاہا، لالچ اور منفعت کا پہلو دکھا کر اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کی باتوں کی طرف مطلق توجہ نہ فرمائی اور بالآخر عنایت ربانی کا نزول آپ پر شروع ہو گیا۔ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے، اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی گوشہ نشینی ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلوت گزینی، بنیادی بات یہ سامنے آتی ہے کہ ان ہستیوں نے ایک معینہ مدت تک تمام ظاہری علائق اور دنیاوی معاملات سے ذہنی رشتہ منقطع رکھا اور ذہنی یکسوئی کے ساتھ غیب کی دنیا کی طرف متوجہ رہے۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام میں مراقبے کا تذکرہ کس طرح کیا گیا ہے اور محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں مراقبے کا کیا مقام ہے۔ غار حرا۔ حضور اکرم محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ایک بڑا موڑ اس وقت آیا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل دور واقع غار حرا میں خلوت نشین رہنے لگے۔ آپ کی یہ خلوت نشینی عارضی ہوتی تھی۔ چند دن یا چند ہفتے غار میں قیام کرنے کے بعد آپ شہر واپس آ جاتے، اہل و عیال سے ملتے اور ان کی ضروریات کا سامان پورا کرتے، عزیزوں دوستوں سے مل کر واپس غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ خورد و نوش کا سامان بھی لے جاتے تھے، جو صرف ستو، کھجوروں اور پانی پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں ذہنی یکسوئی، کنسنٹریشن کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ روحانی علوم کے نقطہ نظر سے محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں مراقبہ فرماتے تھے۔ آپ کا ذہن حقیقت کائنات اور خداوند قدوس کی ذات پر مسلسل مرکوز رہتا تھا۔ جب یہ مرکزیت اپنی حد تک پہنچ گئی تو غیب
مشاہدے میں آ گیا۔ سب سے پہلے آپ کی نظر ملائکہ پر پڑی اور ملائے اعلیٰ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر ذات خداوندی نے براہ راست تعلیمات دی، جس کا تذکرہ معراج شریف کے واقعے میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ربانی ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ دکھلائے اسے اپنی قدرت کی نشانی۔ سورہ نجم میں ارشاد ربانی ہے، ان کو تعلیم کرتا ہے جس کی طاقت زبردست ہے، اصل صورت پر نمودار ہوا جب افق اعلیٰ پر تھا، نزدیک آیا پھر اور نزدیک آیا، جھکا، 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ کم، دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا۔ توجہ اللہ۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام غار حرا میں مراقبے سے فارغ ہوئے تو آپ کو ایک اور حکم ربانی ملا۔ سورہ مزمل میں ارشاد ہے، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو قیام کیا کرو، مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات یا اس سے نصف کسی قدر کم کر دو، نصف سے کسی قدر بڑھا دو، اور قرآن خوب صاف صاف پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری حکم ڈالنے کو ہیں۔ رات کے حواس میں جب ظاہری حواس پر اضمحلال طاری ہوتا ہے اور باطنی حواس بیداری کی طرف مائل ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ علیہ السلام قیام فرماتے تھے، متواتر کھڑے رہنے سے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ ذہنی یکسوئی اور جسمانی بیداری کے ساتھ یہ قیام اس تعلق کو مضبوط تر کرتا گیا جو آپ علیہ السلام کو عالم غیب اور ذات خداوندی سے حاصل تھا۔ جیسے جیسے انشراح حاصل ہوتا گیا، غیبی مشاہدات اور روحانی عروج بڑھتا گیا۔ انہی احکامات کے سلسلے میں ایک حکم یہ ہے، سب سے قطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، قرآن۔ روحانیت کی اصطلاح میں یہ کوشش جس میں تمام ذہنی رجحانات کو ذات باری تعالیٰ کی طرف موڑ دیا جائے، مراقبہ ذات کہلاتی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ سے تعلق حاصل کرنا ہی ساری عبادات اور ریاضت کا جوہر ہے، چاہے وہ صلاۃ ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ذکر الہی ہو یا دوسری نفلی عبادات ہو۔ ان پاکیزہ نفس لوگوں کے لیے جن کا اللہ سے ذہنی ربط قائم ہو جاتا ہے، اللہ کا فرمان ہے سورہ نور میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیاوی زندگی کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ انسان کی روحانی اور جسمانی دونوں ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے مذہب نے عبادات کا ڈھانچہ مرتب کیا ہے۔ اللہ سے رابطہ، ذکر الہی، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور رکھنا، صلاۃ قائم کرنا، اپنی نفی کر کے اللہ کو فاعل حقیقی تصور کرنا، روزے رکھنا، اللہ پر توکل کرنا، ان سب کا بغور تجزیہ کیا جائے تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ ان اعمال و افکار کے ذریعے ذہنی مرکزیت ایک نقطے پر قائم رہتی ہے، اور یہ نقطہ اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات کی حقیقت کبریٰ ہے۔
اللہ کی طرف رجوع رہنے اور قلب کی صفائی کے لیے مذہب نے فرض اعمال کا لاہ عمل مقرر کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حالات جتنی اجازت دیں اور انسان جتنا چاہے نفلی کوششیں کر سکتا ہے۔ تہجد میں قیام، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، نفلی روزوں کے ذریعے اسی بات کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تمام عبادات کی روح اعمال و اشغال میں تفکر ہے۔ جب فکر کو حرکت دینے اور فکر کو مضبوط کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو فاسد خیالات کمزور پڑ جاتے ہیں اور توجہ الا اللہ میں گہرائی واقع ہوتی ہے۔ جس وقت کسی شخص کو عبادات میں استغراق حاصل ہو جاتا ہے، عبادات کے بھرپور ثمرات نصیب ہو جاتے ہیں۔